السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذوالحج کے مہینے کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے وقت روزانہ یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم کے ہر حصے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 بار کلمہ ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پریشان تھے، بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب ایک بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل طبیب ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، آپ کا بیٹا یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو وہ گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رکھتا ہے اور جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے یہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ دروازہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی یہ دروازہ بند ہوا ہے، آپ کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ وہ طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا تھا کہ آپ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کر کے جلدی سے کوئی دوا دیں اور دم بھی کر دیں تاکہ میرا پوتا جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا ہے، کبھی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھتا،
کبھی کتاب دیکھتا، کبھی وہ لیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلد ہی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کر دو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، صاحب میں تو آیا ہی اسی کی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، اس پر شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں پر لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کوئی کبھی دکھی ہی نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اور راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اس وقت تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں آپ کے جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھتی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، مریض جب میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دینے کا واسطہ، پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزارتی، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کبھی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس، اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت متوازن بھی تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بتاتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں تھا، لیکن ہاں جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ دوسری روایت میں ہے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے رہتے تھے، بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھے تھے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو پھر آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بیٹا ہمارا گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصاری لوگ ہر روز دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی دودھ پلاتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہمد نکال کر دکھایا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بہتر ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں کیا ارشاد ہے؟ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا تو میری مثال تو عظیم مسافر جیسی ہے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو میں سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی تھی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالائے مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے تو آپ کے ارد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کے کان سے پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون ہے اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ایک پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم یہ مختلف کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ یعنی کہ ہم لوگوں نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہو، اور وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے جسم میں ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، بلکہ جس طرح یہ ایام بابرکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بھی بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اس سے شفا نہیں مل رہی، تو پھر بس نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح و فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد فوراً 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کریں، 3 بار یہ کلمات پڑھیں، اور آپ نے یہ تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلیوں پر گن کر پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر جب آپ 100 مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں، یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنا کہ آپ نے وظیفہ کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، سخت سے سخت پریشانی یا مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کے اندر فوراً اثر دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول آخر کم از کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے۔ پیارے ناظرین، بے شک اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔